بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں زبان کی حفاظت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کو سنا رہا تھا۔ علماء نے زبان کے لگ بھگ 60 سے بھی زیادہ گناہ گنوائے ہیں۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی ساری مصیبتیں زبان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، کل البلاء موکول الی المنطق، جتنی بھی دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں وہ سب زبان سے لگی بنتی ہیں۔ اگر زبان انسان سنبھال کر استعمال کرنا شروع کرے تو ساری مصیبتوں سے نجات پا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لیے زبان پر قابو پانے کے لیے نہایت ہی بہتر ارشاد اپنی احادیث میں ذکر فرمائے، جن کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ مختصر سے کلمات ہیں لیکن پورا سمندر بھرا ہوا ہے مضمون کا۔ ایک ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، من صمت نجا، جو آدمی خاموش رہنا سیکھ گیا وہ آدمی نجات پا گیا۔ آپ دیکھ لیجئے جس نے خاموشی برتی اس کے اوپر مصیبت کبھی نہیں آئی۔ مصیبت اسی پر آئی جو بولا، اس کو جواب دینا پڑے گا کہ تم نے یہ کیوں کہا۔ پھر اگر وہ اس کا جواب دے گا تو اس پر ایک اور سوال ہوگا۔ اس طرح یہ سلسلہ چلے گا اور انسان کسی بڑی مصیبت میں گھر سکتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک شخص وہ ہے جو سرے سے بولا ہی نہیں، تو اس کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا جائے گا کہ تم نے یہ کہا کیوں۔ آدمی بولا ہی نہیں تو اس کے متعلق اس سے سوال بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صمت نجا، کہنے کو بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن بہت بڑا سمندر رکھتا ہے اپنے اندر۔ میرے ایک یہاں ٹیچر تھے، مرحوم ہو گئے بیچارے، وہ مجھ کو ان دنوں کہہ رہے تھے کہ ایک عالم نے مجھ کو یہ حدیث سنائی تھی، اس دن سے میرے دل میں وہ نقش کر گئی ہے، من صمت نجا۔ ہمارے یہیں کے ایک عالم تھے، انہوں نے اس ٹیچر کو یہ حدیث سنائی ہوگی، فرماتے تھے کہ میرے دل کے اندر یہ حدیث نقش کر گئی ہے، جم گئی ہے، اور وہ یہی ٹکڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من صمت نجا، جس نے خاموشی سیکھ لی وہ آدمی ساری مصیبتوں سے نجات پا گیا۔ یہ ایک عجیب انسان کی فطرت ہے کہ جب تک وہ بولنا سیکھتا نہیں جب تک وہ بولنا شروع نہیں کرتا اس وقت تک بولنا سکھانا پڑتا ہے اس کو، اور جب ایک مرتبہ بولنا سیکھ جاتا ہے تو اب خاموش رہنا سکھانا پڑتا ہے۔ انسان کی عجیب فطرت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ ابھی بولتا نہیں ہے تو اس کو لوگ سکھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے منہ میں ڈال کر پھر وہ جملے بولنا شروع کرتا ہے۔ پھر تو اتنا زیادہ بولتا ہے کہ اس کو خاموش رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ بچپنا اثر کرتا ہے بڑے ہونے تک۔ انسان اگر اپنی زبان کو سنبھالنا نہیں سیکھتا تو بڑے ہونے کے بعد بھی الا بلا کچھ بھی بولتے رہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 55 سال کا ہے لیکن بچپن میں ہے، ابھی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ گھنٹہ بھر 1.5 گھنٹہ انسان نے گفتگو کی لیکن حاصل کچھ نہیں اس کا۔ اسی کو کہا جاوے گا کہ اس انسان نے اپنے اوپر مصیبت مول لی، نجات سے دور ہو گیا اور مصیبت سے قریب ہو گیا۔ اس لیے انسان کو خاموش رہنا بھی سیکھنا چاہیے، بے وجہ انسان بولے نہیں، ضرورت پڑنے کے اوپر انسان بولے۔ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، انسان بولنے سے رکے، بے وجہ کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اس کے لیے ریاضت و مجاہدہ کرنا پڑے۔ اور بہت اچھی چیزیں ہیں۔ ایک تو آسان طریقہ یہی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد رکھیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہوں پر خاموشی کو جوڑ دیا ہے نجات کے ساتھ۔ یہ حدیث اگر کوئی یاد رکھے تو بڑی آسانی سے خاموش رہنا سیکھ جائے گا۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مشہور روایت ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو فرمایا، بلکہ حضرت عقبہ ابن عامر ہی کو فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے تو صحابہ نے پوچھا من نجا یا رسول اللہ، حضرت نجات کس میں ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی. ایک چیز تو املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. سب سے پہلی چیز نجات میں جو ہمارے بیچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی وہ یہی املک علیک لسانک ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تم کو سموئے رکھے. اور تیسری چیز وابکی علی خطیئتک، اپنی چکوں پر اپنے گناہوں پر رویا کرو. یہ 3 چیزیں کہنے کو بہت مختصر ہیں اور کرنے کو بھی بہت مختصر ہے، لیکن اس سے ایک بہت بڑا فائدہ جوڑ دیا گیا ہے اور وہ ہے نجات. سب سے پہلی چیز املک علیک لسانک. ایسے ارشادات انسان اپنے ذہن میں رکھے کہ میری زبان کو قابو میں رکھنے کی وجہ سے مجھے نجات کی منزل ملے گی، تو انشاءاللہ اس کے لیے خاموش رہنا آسان ہوگا. صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس کو خاموش رہنا ہو اس کو سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اگر آپ عربی نہیں جانتے تو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے کسی کاغذ میں اپنے پاس رکھو، اس کو بار بار دیکھا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ رہنے کے ساتھ ہماری نجات وابستہ کر دی ہے. نجات کا مطلب آپ جہنم میں نہیں جائیں گے، اللہ کے غضب کا مورد نہیں بنیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو قرب نصیب کرے گا، اب جہنم میں نہیں جائے گا. انشاءاللہ اس آدمی کے لیے خاموشی کے اس مجاہدے کے اوپر جنت مرتب ہوگی. اتنا بڑا فائدہ یوں کہنا چاہیے کہ ہماری زبان کے اوپر ہماری جنت اور ہماری جہنم متعلق ہے. اگر انسان خاموش رہنا سیکھ گیا انشاءاللہ بڑی آسانی سے جنت میں جائے گا. کتنی پتے کی بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھو. آپ دیکھو گے جو آدمی زبان پر محنت کرتا ہے وہ آدمی اتنا زیادہ قابو پا لیتا ہے کہ اس کی زبان خلاف حق کبھی اٹھ ہی نہیں سکتی. آج بھی اسی گندی دنیا میں ایسے لوگ جیتے ہیں کہ جس کے متعلق ہم کو شکایت ہے کہ بڑی فاسد دنیا ہو گئی اور گناہوں کی ریل پیل ہو گئی اور گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہو گیا. لیکن آج کی اس دنیا کے اندر بھی اسی روئے زمین پر ایک نہیں کئی بندے ہیں جن کی 24 گھنٹے کی گفتگو کو آپ اٹھا کر دیکھ لو، ایک بات بھی آپ کو زائد نہیں ملے گی، بے ضرورت نہیں ملے گی. اور ایک ہم ہیں کہ ہماری 24 گھنٹے کی بات چیت کے اندر کام کی بات ڈھونڈنے کے لیے ہم کو محنت کرنی پڑے گی. یہ ان حضرات نے محنتیں کی تھی، اس کے نتیجے میں ان حضرات کی زبان قابو میں آ گئی. تو نجات کا سب سے اعلیٰ مقام زبان کی قابو یافتگی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنا گھر تمہیں سموئے رکھے، باہر مت نکلو. گھر سے باہر نکلنے میں فتنے ہیں، نظر کا فتنہ ہے، کان کا فتنہ ہے، دل کا فتنہ ہے. بہت سارے لوگ تو اس لیے گھر میں دبک کر بیٹھے رہتے ہیں کہ ابھی باہر گیا اور ہوا کے ساتھ آنے والا فتنہ مجھ کو نہ لگ جائے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حدیث شریف کے اندر یہ مضامین آئے ہیں دعاؤں کے اندر کہ ہوا کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کر فتنے آتے ہیں. تو جس انسان کو لگ گئے وہ انسان مفتون ہو گیا، فتنہ زدہ ہو گیا. تو بہت سے اس لیے باہر نہیں نکلتے کہ کہیں ہوا کے کندھے پر کوئی فتنہ اڑ کر آ گیا، کوئی شر اڑ کر آ گیا اور وہ مجھ کو لگ گیا. اس سے بہتر گھر کے اندر بیٹھو تاکہ کم سے کم انسان فتنے سے تو محفوظ رہے. بہت یعنی جامع اور نہایت ہی فصیح تعبیر آپ نے ارشاد فرمائی وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تم کو سموئے رکھے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو. اور گھر میں بیٹھ کر بھی پھر کسی دوسرے مشغلے کے اندر مشغول مت ہو. آپ نے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، چکیں کس سے نہیں ہوتی، گناہ کس سے نہیں ہوتے. آپ کی عمر بھر کے جتنے بھی گناہ ہیں یاد کر کر کے اس پر رویا کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کے اوپر چکوں پر رویا کرو. صرف 3 چیزیں کرو نجات پا جاؤ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما سکتے تھے، باقی کوئی اتنے مختصر سے جملوں کے اندر نجات جیسا بڑا انجام وابستہ کر دے، یہ نبی کے علاوہ کسی کی شان نہیں. بس 3 چیزیں کر لو. تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ کسی کو خاموش رہنا سیکھنا ہو تو سب سے پہلے تو اس کو یہی کرنا پڑے جو خاموشی کے فائدے آئے ہیں حدیث شریف کے اندر، ان حدیثوں کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر پیش نظر رکھنا پڑے. دوسرے نمبر کے اوپر یہ خیال کرے کہ میں جو بھی بولتا ہوں فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے اس کو. قرآن کریم کی باقاعدہ ایک آیت اتری ہے اس پر ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی بولتا ہے فرشتہ سب لکھ لیتا ہے. حتیٰ کہ نیکی کے کام کو نیکی میں، برائی کے کام کو برائی میں، اور جو نہ نیکی کا کام ہو اور نہ برائی کا کام ہو اس کو بھی لکھ لیا جاتا ہے. علماء نے مثال دی جس کو مباح کہا جاتا ہے
جس میں نیکی کا پہلو بھی نہیں اور برائی کا بھی پہلو نہیں، ایسی چیزوں کو مباح کہتے ہیں، وہ بھی ایک مرتبہ لکھ تو ضرور لیا جاتا ہے۔ جیسے کسی انسان نے اپنے خادم کو کہا کہ گھوڑا تیار کرو، اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے اور گناہ کا کام بھی نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ یہ بھی فرشتہ لکھ لیتا ہے کہ اس نے یہ بولا ہے کہ گھوڑے کو زین چڑھاؤ یا گھوڑے کو تیار کرو، مباح بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ ہمارے ایک ایک بول کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کس قدر نوٹس لی جاتی ہے، اس کا ہم کو اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ اور اللہ بیکار نہیں لکھواتا، اس پر کچھ نہ کچھ ہونا ہے۔ نیکی لکھی گئی تو ثواب ملنا ہے، برائی لکھی گئی تو اس پر عذاب ملنا ہے، اور نہ نیکی ہے نہ برائی ہے تو حساب تو کم سے کم آپ کو دینا ہی پڑے گا کہ یہ بولے کیوں۔ ہم نے تم کو زبان کی صلاحیت دی تھی ہمارے ذکر کے لیے، تو تم نے یہ جملہ کیوں کہا؟ اگر میں نے دنیاوی یا اخروی کسی ضرورت کے لیے کہا ہے تب تو میں نجات پاؤں گا، ورنہ بیکار ہے تو میرا حساب دیتے دیتے ایک مدت نکل جا سکتی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی سامنے رکھو کہ میں جو بھی بولوں گا اس کو فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے بڑی بہترین بات ذکر فرمائی ہے، جو آدمی بول کر سوچنے والا ہو بے وقوف ہوتا ہے، اور جو سوچ کر بولنے والا ہو وہ عقل مند ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ پہلے بول دیا، اب سوچ رہا ہے کہ اس کا غلط کوئی نتیجہ تو مرتب نہیں ہوگا، کسی کو نقصان تو نہیں ہوگا، مجھے نقصان نہیں ہوگا، کسی کا دل تو نہیں دکھے گا۔ یہ چیز کرنی چاہیے تھی آپ کو بولنے سے پہلے۔ جو سوچ کر بولتا ہے عقل مند ہوتا ہے، اور بول کر جو آدمی سوچنے لگتا ہے وہ بے وقوف ہوا کرتا ہے۔ بزرگوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں تو بھی ایک مرتبہ سوچ کر پھر لکھتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ایک مرتبہ خط لکھوا رہے تھے، انہوں نے اپنے خادم کو کہا کہ بھائی لکھو فلاں آدمی کو کہ تمہارا خط پہنچا، میں بہت خوش ہوا۔ فرمایا رک جاؤ، بہت نکال دو۔ نہیں، میں خوش تو ہوا، بہت زیادہ خوش نہیں ہوا تھا، اگر میں بہت لکھوں گا تو جھوٹ ہو جائے گا۔ اب اتنی باریکیاں جن حضرات نے اپنی زندگیوں میں ڈالی ہو، ان کی زبان گناہ کا کام کیسے بول سکتی ہے؟ اور انہوں نے کہا بہت خوش ہوا یہ جھوٹ ہے، بہت کاٹ دو، ایک مرتبہ پہنچنے سے پہلے کاٹ سکتے ہیں، سامنے والے کو بات پہنچ گئی ایک جھوٹ پھیل جاوے گا میرے نام سے۔ اس لیے اس کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ میں جو بھی بولتا ہوں فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ تیسری ایک چیز یہ بھی ہے کہ بہت ساری جائز چیزیں چھوڑ دینی پڑتی ہے ناجائز چیز سے بچنے کے لیے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے صوفیہ کے یہاں تو باقاعدہ یہ ایک نمبر ہے، مباحات کو چھوڑا جاتا ہے حرمات سے بچنے کے لیے۔ حدیث شریف میں اسی کو سمجھایا گیا، جو جانور کسی کے باڑے کے قریب چرنے جائے گا تو بہت ممکن ہے کہ دوسرے کے باڑے کے اندر پاؤں رکھ دے۔ چنانچہ پہلے بادشاہوں کے چراگاہ ہوا کرتی تھی، باڑے ہوا کرتے تھے جس میں ان کے جانور چرتے تھے، ہر ایک کی باؤنڈری ہوتی تھی، باؤنڈری کے آگے کسی دوسرے آدمی کا باڑا ہوا کرتا تھا، چارہ وہاں دوسرا آدمی چراتا تھا۔ تو حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایگزامپل دیا اور فرمایا کہ جیسے کوئی جانور چرتا چرتا باؤنڈری پر چلا جائے تو بہت ممکن ہے کہ وہ منہ مار دے گا کسی دوسرے کے باڑے کے اندر، اس لیے جانوروں کو کنارے پر باؤنڈری پر جانے ہی مت دو، بیچ میں ہی چراؤ۔ حالانکہ باؤنڈری کا جو میرے باڑے کا چارہ ہے وہ تو میں کھلا سکتا ہوں، مگر میں اس لیے وہاں اپنا چارہ نہیں کھلاتا کہ کہیں دوسرے کے چارے کو کھانے تک وہ نہ پہنچ جائے۔ اس کو آپ نے مثال دے کر فرمایا کہ جو جانور کسی دوسرے کے باڑے کی باؤنڈری کے پاس گیا تو بہت ممکن ہے کہ اس کے باڑے کے اندر وہ منہ مار دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بعض جائز چیزیں بھی چپ رہنا چاہیے، اس میں بولنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن ایسے موقع کے اوپر اگر چل جاتا ہو تو میں اس جملے کو چھوڑ دوں تاکہ کل کو بولتے بولتے زبان پھسل جائے اور حرام چیز تک نہ پہنچ جاؤں۔ آپ دیکھو گے ایک آدمی بے حیائی کی چیز ایک دم بولنا نہیں سیکھ جاتا، ایک دم بے حیائی کی چیزوں کے اوپر نہیں آ جاتا، پہلے ایسی چیزیں بولتا ہے جو شریعت میں جائز ہے لیکن زبان پر قابو نہیں پاتا، پھر آہستہ آہستہ پھسل کر وہ بے حیائی کی چیزوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہاں اس نے بریک نہیں ماری۔ ہمارے یہاں جو ٹرکیں وغیرہ رہتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اس کے پیچھے لکھا رہتا ہے تمہارو واہن 10 فٹ دور رکھ۔ کیوں 10 فٹ کا فاصلہ کیوں؟ جبکہ اس سے تھوڑا آگے بھی جائیں گے تو گاڑی ٹکرا نہیں جائے گی،
لیکن پہلے سے اس لیے آپ 10 فٹ دور رکھیے، ایمرجنسی اگر اگلی گاڑی کو بریک لگی تو آپ جو ہے سنبھل سکو۔ حالانکہ 10 فٹ جگہ خالی ہے لیکن پھر بھی انسان وہاں قریب نہیں جاتا۔ بات وہی ہے کہ میں جو گناہ سمجھتا ہوں وہ میری اس بات سے بہت دور ہے، لیکن میں اگر تھوڑا اور قریب جاؤں گا تو پھر بریک لگانا مشکل ہے اور میری زبان کے اوپر کوئی بری چیز آ سکتی ہے۔ نہایت ہی اہم ترین ارشادات ہیں۔ اللہ کے بعض بندوں نے تو اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں اتنا مشغول کیا، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جب بیت الخلاء میں جاتے تھے تو ان کی اپنی زبان پکڑ لینی پڑتی تھی۔ بیت الخلاء میں اللہ اللہ کرنا منع ہے، اللہ کی تسبیح پڑھنا منع ہے۔ ان کو اتنی عادت تھی اللہ اللہ کرنے کی کہ ان کو اپنی زبان پکڑ لینی پڑتی تھی کہ اللہ نے جس کو منع کیا وہ چیز میں نہ کروں۔ تو ہم لوگ اس مقام کے اوپر کسی وقت پہنچیں گے یا نہیں، یا اسی ادھیڑ بن کے اندر اور غلط بیانی میں اور کچھ بھی بولنے کے اندر ہماری عمر گزار دیں گے؟ ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ بھی اس کی پریکٹس کریں، خاموش رہنے کی پریکٹس کریں۔ گھر کے اندر 5 منٹ سے شروع کریں کہ 5 منٹ مجھ کو کچھ نہیں بولنا، جب تک ضرورت نہیں پڑے گی میں نہیں بولوں گا، اور کام کی بات ہوگی 5 منٹ کے بعد بولوں گا۔ اگر ایمرجنسی نہیں ہے آپ 5 منٹ بعد بولیے، انشاءاللہ اس طرح سے عادت ہوگی۔ بعض بزرگان دین جو ہے وہ جو بھی بولتے تھے لکھ لیا کرتے تھے، اور لکھ کر شام کو حساب کرتے تھے کہ یہ نیکی کا کام میں بولا، یہ برائی کا کام بولا، اور یہ نہ نیکی نہ گناہ، تو میں اللہ کے حضور جو ہے معافی مانگوں، اور برائیوں کے سلسلے میں بھی معافی مانگوں۔ آہستہ آہستہ ان کی زبان اتنی زیادہ سنبھل گئی کہ لوگ ڈھونڈتے تھے ان کی زبان سے ایک زائد کلمہ، برا تو کیا زائد کلمہ بھی جو ہے ان کی زبان کے اوپر نہیں ہوا کرتا تھا۔ لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہے، اللہ تعالی ہم کو اپنی زبان سنبھال کر چلانے کی اور اس کی قدردانی، اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔